الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم و فرقان مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات
اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور ساتوں سمندر سیاہی بن جائے اور انسان جنات اللہ کی حمد اور ثنا اور اس کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ درخت سے بننے والے قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ سمندروں سے بننے والی سیاہی خشک ہو جائے گی، انس اور جن تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ درخت کے پتوں کو گننا ممکن ہے، بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے، سمندر کی قطروں کو گننا ممکن ہے، آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، انسان اور جانوروں کے جسم پر اگنے والے بالوں کو گننا ممکن ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کو گننا ممکن، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے۔ بڑی نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے۔ اور پھر دو نعمتیں ایسی اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی جن پر اللہ نے خود احسان بھی جتلایا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنا ایمان لانا مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور دوسری نعمت جس پر اللہ نے احسان جتلایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ آزادی کی نعمت ہے۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، یہ تحفہ ہے خداوندی ہے جو 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں یہ مقدس ملک معرض وجود میں آیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو آج قبروں میں جا چکے ہیں، جنہوں نے اس پاکستان کی قیمت چکائی ہے، کہ اپنی قربانیاں دی، اپنی نسلوں کی قربانیاں دی، اپنی جائیداد، اپنی املاک اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ قربانیاں دی، اور اپنی وہ جگہ جہاں ان کی جائے پیدائش تھی وہ جگہ چھوڑ کر پاکستان اور اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر سب قربانیوں کو برداشت کر کے انہوں نے یہ پاکستان اور اس آزادی کو حاصل کیا۔ ان کو معلوم ہے، مجھے اور آپ کو اس کی اتنی قدر نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھوں سے دیکھی ہوئی، کانوں سے سنی ہوئی بات زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ اور پھر آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، قوت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کافر ہمیں اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری نصرت کی، مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں ایسا رزق دیا لعلکم تشکرون کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت کرو، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت میں امن دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو تعمیر کرنے کے بعد اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو جب وہاں پر بسایا تو کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ربا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو پاکستان یہ امن کی علامت ہے، یہ پاکستان، اس کے اندر ہم آزادانہ طور پر اسلامی خلافت کے نفاذ کے لیے توق کر رہے ہیں اور
کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ پاکستان ایک عظیم نعمت ہے، اور اس پاکستان کی بنیاد کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان قرآن کے نام پر بنا، یہ پاکستان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا، یہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ اس لیے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اس آزادی کی نعمت کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ دنیا کے اندر دو ایسے ملک ہیں، دو ایسی ریاست ہیں جو اسلام کے نام پر بنی، ایک مدینہ منورہ، وہ بھی خالصتاً اسلام کے نام پر بنا تھا، اور دوسرا پاکستان، یہ بھی اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو دنیا کا سفر کرنے والے لوگ ہیں، باہر ممالک میں گھومنے والے لوگ ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر مکہ اور مدینہ اپنی عظمت کے اعتبار سے تو بڑی، ان کی شان ہی بڑی بلند ہے، وہ اپنی شان اور اپنی عظمت کے اعتبار سے یکتا ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کے اندر پھر پوچھا جائے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین رہنے کی جگہ کون سی ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میں ضیاء الحق مرحوم کا اس تقریر کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بہت پرانی تقریر ہے، جس میں انہوں نے پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں، پاکستانیوں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان بچوں، عورتوں اور بڑوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ کہیں بات نہ آ کر تمہاری اس تعلیمات کو، اس تاریخ کو کوئی مٹانا دے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس ملک کو ایسی معدنیات سے، ایسے اناج سے اور ایسی روحانی اور باطنی نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اتنی نعمتوں سے مالا مال نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ تصورات میں دیکھیں، سوچیں کہ کتنی نعمتوں سے اللہ نے اس ملک کو نوازا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ہمیں بہاروں کے سلسلے یہاں موجود، ہمارے پاس پہاڑوں کے سلسلے ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر پہاڑ بھی کیسے کیسے کہ تانبے کے پہاڑ، کولے کے پہاڑ، پھر سونے کے بھی، پھر ایسے معدنیات سے بھرا ہوا یہ ملک ہے، اور نمک کے پہاڑ یہاں موجود ہیں۔ اتنے یعنی پہاڑوں کے سلسلے یہاں موجود ہیں، اور دریاؤں کے سلسلے یہاں موجود ہیں، نہروں کے سلسلے یہاں موجود ہیں، چشموں کے سلسلے یہاں موجود ہیں، اور پھر جنگلات کے سلسلے یہاں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر جنگل نہیں ہے، مصنوعی جنگل بنا کر خوبصورت بنایا جاتا ہے ملک کو، لیکن اللہ نے پاکستان پر اپنی ایسی نعمتیں یہاں پر جمع کر دی ہیں کہ ہر طرح کی نعمت یہاں پر موجود ہے۔ انسان کے جسم کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو اس ملک کے اندر نہ پائی جاتی ہے۔ ہر قسم کی فصل یہاں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے خطے کے اندر بہت ساری نعمتوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے، بغیر کسی جھجک کے آپ بتا دینا قرآن کا دوسرا نام محمد ہے۔ بس فرق یہ ہے، قرآن علم کا نام ہے، محمد عمل کا نام ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ وہ عملی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اگر تمہارے سے کوئی یہ پوچھ لے
پاکستان کا دوسرا نام کیا ہے، بغیر کسی سوچے، بغیر جھجک کے فوراً کہہ دینا پاکستان کا دوسرا نام اسلام ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 60 سال تک تو یہی بات سنتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا کشمیر سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن تقریباً 12 سال پہلے، 15 سال پہلے مشرف کا جب دور آیا ہے، ہمارے اندر کچھ شیطانی سوچ آ گئی ہے۔ کچھ شیطانی سوچ کے لوگ ٹی وی میں بیٹھ کر یہ جو ہے پروپیگنڈا کرنے لگے، پاکستان اسلام کے لیے تھوڑی بنا تھا، پاکستان تو ایک سیکولر یہ آزاد ملک ایسا جنہیں اس کو بنایا گیا۔ اور پھر دلیل کے طور پر وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک جملہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بن گیا اس وقت کیا کہا، اب سب لوگ آزاد ہیں، جو چاہے مندر میں جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جو مسجد میں جانا چاہتا ہے تو جائے، جو دیگر عبادت خانے میں جانا چاہتا ہے تو وہ جائے۔ اس جملے کو لے کر کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو یہ جو ہے سیکولر بنانے کے لیے ہے جد و جہد کی، تو یہ ان کی بات غلط ہے۔ میں نے پچھلے جملے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے، اگر اس کے اندر غیر مسلم لوگ رہتے ہوں، قانون یہ ہے کہ غیر مسلم اب ان کی مال جان، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قانون ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتا ہو تو وہاں پر غیر مسلموں کو ان کی عبادت خانوں میں جانے سے روکا نہیں جائے گا، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ میں ان کو پھر بتاتا ہوں کہ تمہارا ذہن صرف اس ایک جملے کی طرف تو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقاریر جو انہوں نے اس سے پہلے بھی کی تھی، 11 جنوری 1938 باہر ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر کہا، لوگوں یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ اور پھر 22 نومبر 1938 کے اندر ایک تقریر کے اندر یہ جملہ کہا کہ پاکستان کا یہ اسلام کا جو قانون ہے، یہ اسلام کا جو نظام ہے، یہ نافذ العمل کیا جائے اور ہر دور کے اندر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کسی صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہو، بتاؤ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کہنے لگے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا دستور یہ 1300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نازل کر دیا تھا۔ اور پھر جب ایک موقع پر ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خود نہیں کہا، ایک بچے کو مجمع سے اٹھایا، 6 سال کے بچے کو اٹھا کر کہا، اس بچے سے پوچھو پاکستان کا مطلب کیا، اس بچے نے جوش اور ولولے کے ساتھ کہا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہ پاکستان یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس لیے اس کی قدر کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اب شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اسلام نے جشن منانے کا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا؟ کیا شکر ادا کرنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا؟ نہیں میرے بھائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو۔ اسلام نے جشن منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، قبیلہ انصار کا جو سردار تھے ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان مکے کے اندر داخل ہونے لگے تو مکے کے راستے کے اندر ابی سفیان، اکرمہ بن ابی جہل یہ کھڑے ہوئے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ابی سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر کہا، ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن مکہ میں خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن مکے کی گلیوں کے اندر خون بہے گا، آج قریش کی ذلت کا دن ہے، بڑے سخت جملے کے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ابی سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ جو لشکر کا بڑا جا رہا جس کا ہاتھ میں یہ جھنڈا ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ انصار قبیلے کا سردار سعد بن عبادہ ہے۔ تو ابی سفیان نے کہا کہ آپ جاؤ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ یہ آج اس کے ارادے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو، آپ معافی کا حکم جاری کرتے ہیں، آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور سعد بن عبادہ تو ایسے نعرے لگا رہا ہے آج تو مکے کے اندر خون بہا جائے گا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر بتایا کہ سعد بن عبادہ اپنے لشکر کو جو ہے ابھار رہے ہیں، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں جس سے جو ہے قتل و غارت ہو جائے گی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا فوراً جاؤ اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے دو، اور پھر کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، معافی کا دن ہے، آج کا دن تو آپس میں گلے لگانے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی جملہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، ابو سفیان نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابی سفیان یہ مکہ کا سردار ہے، یہ اپنے لیے فخر کو پسند کرتا ہے، اعزاز کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص جملہ ارشاد فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو مکے والے جلدی سے دوڑے اور جو ہے وہاں پر چلے گئے اندر۔ وہ تو گھر چھوٹا سا تھا، بھر گیا، آپ کو بتایا گیا تو وہ گھر بھر چکا ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ملے گا۔ تو لوگ دوڑے تو مسجد کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں مسجد چھوٹی سی تھی، وہ مسجد بھی بھر گئی۔ پھر بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج کے دن مکے والے اپنے گھروں کے اندر اپنا دروازے کو بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں۔ بہرحال مکہ فتح ہو گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، وہ ہندا جو اس کا دل اتنا سخت تھا، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی عورت، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، اتنی سخت دل عورت ہے، کہنے لگی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی دل میں کہ آج مکہ فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اب مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو چکی ہے، مسلمان ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے ہیں، آج تو جشن کا دن ہوگا، آج یہ خوشیاں منائیں گے، آج دیکھتی ہوں کیا شباب کباب ہوئیں گے، کیا کس طرح کی کو جو ہے رقص کی محفلیں ہوئیں گی، میں جا کر دیکھتی ہوں مسلمان کس طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں رات کے وقت اپنے منہ پر کپڑا باندھا، ایک گھاٹا لیا اور قریش کی عورتوں میں مل
کر وہاں پر مکے کے اندر بیت اللہ میں گئی، جا کر دیکھوں کہ مسلمان کس طریقے سے جشن منا رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں، کچھ مسلمان وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مسلمان سجدے میں ہیں، کچھ مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ فلاں بندے کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اے اللہ فلاں بندے کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ ہندا کہتی ہے میں ابھی یہی باتیں سن رہی تھی، میں نے سنا کہ ایک آدمی یوں دعا کر رہا ہے اور وہ سجدے میں ہے، اے اللہ ہندا کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ جب میں نے یہ جملے سنے میری دل کی دنیا بدل گئی، میرا سخت دل نرم ہو گیا۔ تو ہندا کہتی ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں نے جشن منایا۔ یہ جشن منانے کا طریقہ ہے۔ محرم کا دن چل رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اسی دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہمیں آزادی ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری زندگی باقی رہی تو اگلے سال 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ بڑھاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، یا تو 9 کا روزہ رکھ لو یا 11 کا روزہ رکھ لو۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کل 14 اگست خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن کو کس طریقے سے منایا جائے، اس کے اندر ہم ملی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ سب حضرات اپنے گھروں پر، اپنی عمارتوں پر کم از کم ایک جھنڈا ضرور لگائیں۔ یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ اصل میں اسلام کا جھنڈا ہے، ایک جھنڈا ضرور لگائیں، بس اتنا۔ اس سے زیادہ خوشی اس طریقے سے منانا کہ اس کے اندر گانے گائے جائیں، اس کے اندر جو ہے ناچا جائے، باجے بجائے جائیں، اور پھر ہزاروں روپے لائٹوں پہ لگا دیا جائے، یہ خوشی نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو خوشی کا طریقہ ہے صرف اس کو اپنایا جائے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے ملک کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے۔ خوشی کس طریقے سے منایا جائے کہ اس دن کے اندر ہم نمازیں پڑھیں، اس دن کے اندر ہم نفلی روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان لوگوں کے لیے احسان کریں جو پاکستان بنانے کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی، اور خلق خدا کے ساتھ تعاون کریں، اور بدعنوانی، رشوت، جھوٹ، لوٹ مار اور ہر وہ چیز جو اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے، جو اس ملک کے لیے جو ہے خطرناک ہے، ان سے توبہ کریں۔ آپس میں اتفاق، اتحاد اور اخوت اور مساوات کا پیکر بن کر ایک ساتھ رہیں اور امن کا پیغام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔